اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم دوسرا حصہ سنیں گے بدچلن عورت کی عبرتناک واقعے کا۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ مجھے اور کچھ معلوم نہیں، مگر اتنا جانتا ہوں کہ میری ماں شراب نوشی کرتی تھی اور گانے سنتی تھی، نیز دیگر عورتوں پر بہتان لگایا کرتی تھی، مگر یہ افعال اتنی سنگین نہیں کہ یہاں تک بات پہنچ جائے کہ مردے بھی یہ دعائیں کرے کہ یہ ہم میں دفن نہ ہو۔ پھر وہ نوجوان مزید کہنے لگا کہ ہمارے گھر ایک بوڑھی عورت ہے جس کی عمر 99 سال کی ہے، وہ میری ماں کی دایا اور خدمتگار تھی، اگر آپ چاہیں تو چل کر اس سے پوچھ لیتے ہیں، شاید وہ میری ماں کا کردار جانتی ہو۔ پھر ہم دونوں اس نوجوان کے گھر گئے، اس نوجوان نے مجھے ایک بالغ خاتون سے ملوایا، اس نوجوان نے بڑھیا کو میری طرف متوجہ کیا، میں نے خواب بیان کر کے پوچھا، اماں تیرے پاس کچھ معلومات ہے؟ یہ سن کر بڑھیا کہنے لگی، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ اسے بخش دے، وہ عورت بہت زیادہ بدکار تھی۔ اس پر نوجوان نے بڑھیا سے پوچھا کہ میری ماں شراب نوشی، گانا سننے اور عورتوں پر بہتان لگانے کے سوا اور بھی کسی گناہ میں مبتلا تھی؟ بڑھیا نے کہا، بیٹا اگر تو برا نہ مانے تو میں تجھ کو بتا دیتی ہوں، کیونکہ اس آدمی نے جو خواب بیان کیا ہے یہ تیری ماں کے گناہوں کے سامنے معمولی ہے۔ یہ سن کر نوجوان نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تو ہمیں بتائے تاکہ ہمیں ایسے کردار سے بچ جائے اور عبرت حاصل کرے۔ یہ سن کر بڑھیا رونے لگی اور کہنے لگی، خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ میں کئی سال سے توبہ کر چکی ہوں اور مجھے امید تھی کہ تیری ماں بھی توبہ کر لے، مگر اس نے توبہ نہ کی۔ اب تمہیں 3 کارنامے تیری ماں کی سناتا ہوں۔ تو اس بڑھیا نے اس عورت کے لڑکے کو مخاطب کر کے کہا، تیری ماں بہت بڑی بد کردار تھی، ہر دن 2 نوجوان اس کے گھر آتے تھے جس سے وہ اپنی خواہش پورا کرتی تھی، اور تیرا باپ بازار میں کام کرتا تھا۔ پھر تو جب جوانی کو پہنچا تو نہایت حسین و جمیل ہو چکا تھا، میں دیکھا کرتی تھی کہ تیری ماں تیری طرف شہوت کی نظر سے دیکھا کرتی تھی، حتیٰ کہ ایک دن تیری ماں نے مجھے کہہ دیا کہ میں اپنے بیٹے پر فرفتہ ہو گئی ہوں، لہٰذا کسی طریقے سے اس کو میری طرف راغب کر۔ میں نے یہ بات سن کر تیری ماں سے کہا، بیٹی یہاں تک کیوں جاتی ہے؟ تیرے لیے اور بہت سارے نوجوان ہیں جن سے تو اپنی خواہش پورا کر سکتی ہے، لہٰذا بیٹی تو اللہ تعالیٰ سے ڈر اور اس ارادے سے باز آ جا۔ تو تیری ماں کہتی تھی، نہیں، مجھے اس کے سوا صبر نہیں ہے۔ تو میں نے تیری ماں سے پوچھا، تو اس مقصد میں کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ حالانکہ بیٹا بھی اب نوعمر کو ہے تو خواہ بدنام ہوگی، لہٰذا خدا کے لیے اس ارادے سے باز آ جا۔ تو میری ماں نے مجھ سے کہا، اماں تو میری مدد کرے تو میں کامیاب ہو سکتی ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا ہیلہ کیا جائے؟ تو تیری ماں نے کہا کہ فلاں گلی کے مکان میں ایک عرضی نویسی ہے، وہ رقیق خط لکھ کر مردوں کو عورتوں سے ملاپ کرتی ہے اور اجرت لیتا ہے، تو اس کو کہہ کہ وہ میری بیٹی کو تحریر لکھے اور نام لیے بغیر کہے کہ وہ ایک دوشیزہ تجھ سے عشق کی حد تک محبت کرتی ہے، وہ تجھ سے فلاں جگہ فلاں وقت ملاپ چاہتی ہے۔ اس بوڑھے نے عورت سے کہا کہ میں نے ہی ایسا ہی کیا، اور جب تجھے میں نے وہ خط دیا تو بھی فرفتہ ہو گیا اور تو نے لکھ دیا کہ مجھے منظور ہے، فلاں وقت میں آ جاؤں گا۔ تو میں نے تیری ماں کو وہ خط لا کر دے دیا۔ تیری ماں نے جواب پڑھ کر کہا، اماں تم میری بیٹی سے کہو کہ فلاں وقت فلاں جگہ آ جائے، اور تو فلاں بالا خانے اچھی طرح تیار کر اور اس میں پھل اور خوشبو وغیرہ کا بھی انتظام بھی کر۔ تو میرے بیٹے کو یہ بھی کہہ کہ جس عورت نے تجھے بلایا وہ ابھی دوشیزہ ہے، وہ روشنی پسند نہیں کرتی، بلکہ یہ کام اندھیرے میں بہتر ہے، تاکہ تمہارے والدین کو تم پر شک نہ گزرے۔ پھر میں نے تیرے پاس آئی اور تو نے یہ بات مان لی، اور رات وقت مقرر ہوا، میں نے تیرا جواب تیری ماں کو پہنچایا، تو اس نے بہترین کپڑے پہنے اور عمدہ خوشبو لگایا اور وہ اس بالا خانے میں پہنچ گئی، اور پھر تو بھی پہنچ گیا، پھر تو وہی سو گیا، تو میں نے صبح کے وقت آ کر تجھے جگایا۔ پھر چند دنوں بعد تیری ماں نے مجھ سے یہ کہا کہ اماں میں اپنی بیٹی سے حاملہ ہو گئی ہوں، اب میں کیا کروں؟
تو میں نے کہا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ تو کیا کرے، لیکن تیری ماں کسی ہیلے بہانے سے تجھے اپنے خواہش کرتی تھی، حالانکہ ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ تو تیری ماں نے تیری باپ سے کہا کہ میں بیمار ہوں، میں چاہتی ہوں کہ کچھ دن اپنی اماں کے پاس رہ آؤں، تو تیری باپ نے اجازت دی۔ پھر میں اور تیری ماں تیری نانی کے گھر چلی گئی، وہاں ہم نے ایک کمرے میں رہائش رکھ لی، اور جب ولادت کا وقت آیا تو میں نے ایک دایا کو بلا کر لائی، تو تیری ماں کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جسے تیری ماں نے مار دیا، اور پھر ہم نے وہ بچہ دفن کر دیا۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ تیری ماں نے مجھ سے کہا کہ اب پھر میں اپنی بیٹی سے خواہش پورا کرنا چاہتی ہوں، تو میں نے کہا بیٹی جو کچھ ہو چکا تیرے لیے کافی ہے۔ تو تیری ماں نے کہا مجھے صبر نہیں ہے، اور پھر اس طرح یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر جب وہ بڑھیا دوسرا واقعہ سنانے لگی تو اس عورت کے بیٹے نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی، اماں بس کر، اتنا ہی کافی ہے، اللہ میری ماں پر لعنت کرے اور ساتھ تجھ پر بھی لعنت کرے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا، اور میں بھی اس کے ساتھ اٹھ کر آ گیا، کاش وہ بڑھیا دوسرے واقعات بھی سنائے۔ دوستو ہمیں اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اندازہ کیجئے جب انسان کی شرم و حیا ختم ہو جائے تو وہ کس قدر پستی میں چلا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس واقعے سے سبق حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔